جو چیز ہمیں اللہ کی عبادت سے ہٹائے، جو چیز ہمیں آخرت کی یاد سے ہٹائے، وہ لہو میں داخل ہے، یعنی غافل کرنے والی چیزوں میں وہ شامل ہے۔ یہاں پر کون سی غافل کرنے والی چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا؟ کہ تم کو غافل کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر کثرت سے لیا گیا ہے۔ کثرت کے معنی ہوتے ہیں زیادتی، کسی بھی چیز کی زیادتی، مال و دولت کی زیادتی، دنیا کے مال کی فراوانی۔ اور تکاثر کا لفظ عربی زبان کے حساب سے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے سے ریس لگ رہی ہو، یعنی ایک کہتا ہو کہ فلاں کے پاس 2 کوٹھیاں ہیں، میں اس سے زیادہ کروں، میرے پاس 3 ہونی چاہیے۔ اس کے پاس 2 گاڑی ہیں، میرے پاس 3 ہونی چاہیے۔ اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس اتنی عمدہ چیز ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ عمدہ ہونی چاہیے، یعنی دوسرے سے ریس لگانا مال و دولت بڑھانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال و دولت کو بڑھانے کی جو یہ ریس ہے، یہ انسان کو آخرت سے غافل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو مال و دولت جمع کرنے کی ریس میں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم رکھتے اس کا تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، یعنی آنکھوں سے یقینی طور پر دیکھو گے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ یہ سورۃ التکاثر ہے، چھوٹی سی سورت ہے
یاد بھی کر لینی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر مسلمان کو کم از کم اما سپارہ یاد کرنا چاہیے نماز میں پڑھنے کے لیے۔ پورا سپارہ یاد نہیں کر سکتا، سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر تک یاد کر لے۔ یاد کرنے کا بھی آسان طریقہ ہے کہ ایک دو آیتیں روزانہ لکھ کر پرچے پر اپنی جیب میں رکھ لیا کر، پھر جس ٹائم فارغ ہو پرچہ نکال کر 2-3 دفعہ اس کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، پھر دوبارہ پرچہ جیب میں رکھ لے، پھر دوبارہ کسی ٹائم فارغ ہو پرچہ نکال لیا، 2-3 دفعہ اس 1-2 آیتوں کو پڑھ لیا۔ تو اس طرح دن میں 10-12 بار جب اس کو پڑھ لیں گے تو وہ 1-2 آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اور 1-2 آیتوں سے زیادہ نہ لکھیں ورنہ تھک جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح ایک صورت، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی جائیں گی تو انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر اپنا فضل فرمائے گا۔ پھر جب صورتیں یاد ہوں گی تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی ذہن میں آتی جائے گی جب آپ اس کو پڑھا کریں گے نمازوں میں۔ اس سے نماز میں اور زیادہ دھیان پیدا ہوگا اور زیادہ دل لگے گا نماز کے ساتھ۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں۔ الہا، غافل کر دیا تم کو۔ الہا یہ لہو سے ہے، لہو غفلت کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے ہٹا دے اس کو لہو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے اپنی اصلی مقصد سے ہٹا دے اس کو لہو کہتے ہیں۔ اب ہم سب کو پیدا کرنے کا اصلی مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، آخرت ہے۔ جو چیز ہمیں اللہ کی عبادت سے ہٹائے، جو چیز ہمیں آخرت کی یاد سے ہٹائے وہ الہا، لہو میں داخل ہے، یعنی غافل کرنے والی چیزوں میں وہ شامل ہے۔ یہاں پر کون سی غافل کرنے والی چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ تم کو غافل کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر کثرت سے لیا گیا ہے۔ کثرت کے معنی ہوتے ہیں زیادتی، کسی بھی چیز کی زیادتی، مال و دولت کی زیادتی، دنیا کے مال کی فراوانی۔ اور تکاثر کا لفظ عربی زبان کے حساب سے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے سے ریس لگ رہی ہو، یعنی ایک کہتا ہو کہ فلاں کے پاس 2 کوٹھیاں ہیں، میں اس سے زیادہ کروں، میرے پاس 3 ہونی چاہیے۔ اس کے پاس 2 گاڑی ہیں، میرے پاس 3 ہونی چاہیے۔ اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس اتنی عمدہ چیز ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ عمدہ ہونی چاہیے، یعنی دوسرے سے ریس لگانا مال و دولت بڑھانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال و دولت کو بڑھانے کی جو یہ ریس ہے یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ جب انسان کو اپنا مال و دولت بڑھانے کی حرص لگ جاتی ہے کہ مجھے تو امیر بننا ہے، مجھے تو مالدار بننا ہے، صرف امیر ہی نہیں بلکہ دوسرے سے زیادہ بننا ہے، سب سے زیادہ امیر مجھے بننا ہے، تو پھر انسان ہر طریقے سے مال و دولت کو جمع کرنے کی فکر کرتا ہے۔ پھر اللہ کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں کرتا، حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، چاہے سود کا مال آ رہا ہو، چاہے رشوت کا مال آ رہا ہو، چاہے خرچہ پانی کے نام سے مال آ رہا ہو، ہر قسم کے مال کو وہ جمع کرتا ہے۔ اس کی دل میں کیا ہوتی ہے کہ مجھے مالدار بننا ہے اور فلانے سے زیادہ بننا ہے۔ مال و دولت کمانا یہ کوئی شریعت میں بری بات نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ مال و دولت کمانا فرض بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ جاؤ حلال کماؤ۔ حلال کمانا فرض ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے۔ تو بعض دفعہ تو مال کمانا فرض بھی ہوتا ہے۔ اور
بعض دفعہ مال کمانا، مال کو زیادہ کرنا بھی برا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مال بڑھانا بری بات ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس 10,000 تنخواہ میں آ رہے ہیں اور اگر آپ 20,000 کی کوشش کر رہے ہیں تو شریعت اس کو برا نہیں کہتی کہ آپ اور زیادہ اچھا کام کریں اور زیادہ مال آئے۔ مال و دولت جو یہاں پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ مال و دولت جمع کرنے میں انسان 2 چیزوں کی پابندی کرے، اور وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو مال و دولت کمانے میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ مال و دولت کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے، اور مال کی محبت کو وہ دل میں بٹھا لے۔ تو مال ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز سے انسان ضرورت پوری کرتا ہے، دل نہیں لگاتا۔ مثال یوں سمجھ لیں، واش روم جانا ایک ضرورت ہے انسان کی، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، لیکن کوئی اس جگہ سے دل نہیں لگاتا۔ یہ کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں، ہاں ضرورت پوری کرنے کی جگہ، اپنی ضرورت پوری کر، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ تو مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، مال و دولت کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ انسان کو دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے مال رکھنا پڑتا ہے، لیکن مال سے دل لگانا بری بات ہے کہ مال سے ایسا دل لگا دیا کہ مال کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور مال کی محبت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی نمازوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے انسان جو ہے زکوٰۃ کو بھی روک رہا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ زکوٰۃ نکالوں۔ مال پیسہ نکالنے کا دل نہیں کرتا، پیسہ رکھا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ نکالنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ مال کی محبت اتنی بیٹھی ہوئی ہے دل کے اندر۔ کسی غریب کو دینے کا دل نہیں کرتا، اپنے پاس رکھا ہوا، اور ایسے ہے بھی ضرورت سے زائد بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد نہ ہو۔ تو یہ ہے مال کی محبت جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے، بلکہ مال سے دل لگانا بری بات ہے۔ تو ایک چیز تو کیا سامنے آئی کہ مال سے دل نہیں لگانا، دوسری چیز کیا ہے کہ مال و دولت جمع کرنے کی ریس نہیں لگانی، یعنی مال و دولت جمع کرنے میں دوسرے کو دیکھ کر اس سے آگے بڑھنے کی حرص دل میں نہ ہو کہ میں فلاں سے مال میں زیادہ بڑھ جاؤں، فلاں سے آگے نکل جاؤں مال و دولت میں۔ تو یہ جو ریس ہے مال و دولت کی، یہ شریعت میں بری بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے اور ریس لگانے نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو۔ اب اس کے 2 مطلب علماء نے بتلائے ہیں کہ یہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص انسان کو اس وقت تک رہتی ہے جب تک موت نہ آ جائے۔ موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، تو اب وہ حرص ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تو قبر میں جا کر اس کو پتہ چل جاتا ہے مال دولت کسی کام کا نہیں ہے، اعمال انسان کے کام کی چیز تھی۔ میں اعمال سے غافل رہا، یہاں قبر میں تو میرے ساتھ میرے عمل ہیں اور میرا اللہ ہے، بس میں اللہ سے بھی غافل رہا، اپنے عمل سے بھی غافل رہا۔ اب وہاں جب قبر میں اس کو اپنا مال و دولت نظر نہیں آتا تو وہ جو مال و دولت کی محبت تھی وہ سب کافور ہو جاتی، ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے سورہ تکاثر، یہی سورت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، آدم کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال مجھے فائدہ دے گا۔ حالانکہ مال تو انسان کو وہی فائدہ دے رہا ہے جو اس نے کھا لیا، وہی فائدہ دے رہا ہے جو اس نے پہن لیا، اسی مال نے فائدہ دیا جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا۔ باقی جو مال اس نے، اور وہی مال فائدہ دے رہا ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے چلتا کر دیا، یعنی اللہ کے بینک میں جمع کر دیا۔ باقی جو مال ہے وہ تو ہاتھ سے جانے والا ہے، لوگوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہے، تو کون سا مال اس کو کام آئے؟ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔
اور پھر ایک حدیث میں آگے آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک جنگل سونے کا ہو تو اس کے دل میں تمنا ہوگی کاش میرے پاس ایک اور وادی بھی سونے کی آ جائے۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے وہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑوں بیچ میں جو حصہ ہے میدان ہے وہ وادی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو اس کے دل میں پھر یہ خواہش ہوگی میرے پاس 2 وادیاں جمع ہو جائیں، ایک وادی اور بھی آ جائے، 2 وادیاں ہو جائے تو اس کے دل میں آئے گی کہ میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے۔ یعنی کبھی بھی اس کے دل میں مال کی جو جمع کرنے کی ہرس ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ جب اگر انسان کے دل میں مال کی ہرس پیدا ہو جائے تو مال و دولت کی جو ہرس ہے وہ بری چیز ہے۔ تو یہ کب ختم ہوگی؟ جب انسان قبروں کے منہ کو دیکھ لے گا۔ ایک تو یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر، دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ مال و دولت کی جو ریس ہے یہ انسان کے دل میں اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ قبروں کا منہ دیکھتا ہے جا کر، تو پھر اس کے دل میں یہ چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی قبرستان میں جب انسان جاتا ہے اور وہاں قبریں دیکھتا ہے تو قبروں والوں کے حالات کو دیکھتا ہے کہ یہ فلاں وزیر کی قبر ہے، فلاں ٹھیکیدار کی قبر ہے، یہ ایس پی صاحب کی قبر ہے، یہ ڈی سی صاحب کی قبر ہے، یہ ملک کے صدر کی قبر ہے، یہ ملک کے وزیر اعظم کی قبر ہے، مٹی میں سوئے ہوئے ہیں سارے، ان کا مال کہاں گیا، ان کی دولت کہاں گئی، ان کے کچھ بھی کام نہیں آ رہی۔ تو قبروں کا جب زیارت کرتا ہے انسان، مزاروں کو دیکھتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں جو یہ مال و دولت جمع کرنے کی ریس ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی مال کی محبت کمزور ہوتی ہے جب انسان قبروں کا منہ دیکھتا ہے جا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے اور انسان کے دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 تفسیریں تھیں کہ انسان کو مال و دولت کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ وہ قبروں کا منہ دیکھ لے۔ کلا سوف تعلمون، کلا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے، کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آگے ایسی بات آ رہی ہو جو انسان کے دھوکے کو ختم کرنے والی ہو، پیچھے انسان کے کسی دھوکے کا ذکر ہو۔ اب یہاں مال و دولت کی کثرت جو ہے یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی تم جو مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت جمع کرنے کی ریس میں لگ کر آخرت سے غافل ہو بیٹھے ہو اور اس مال و دولت کو اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ مال و دولت ایسی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے کہ انسان آخرت کو چھوڑ کر اسی کو جمع کرتا رہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، جب قبروں میں پہنچو گے، قبروں میں اپنا حال دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو سوف تعلمون پہلے فرمایا قبر کے لیے کہ انسان پہلے قبر میں جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مال و دولت کس کام آیا، میں نے اپنا سارا زندگی کا وقت ضائع کیا، اللہ سے غافل ہوا، مال و دولت کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کیا، اب یہاں قبر میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میرے رشتہ دار تو مال و دولت کے مزے اڑا رہے ہیں، عیش آرام میں ہیں اور میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، ان کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، یعنی جیسا تم سوچ رہے ہو کہ یہ مال و دولت کی ریس اور مال و دولت کو بڑھانا تمہیں فائدہ دے گا، ہرگز ایسا نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم قبروں سے نکل کر قیامت کے میدان میں پہنچو گے، دوسری مرتبہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں نظر آئے گا کہ یہاں تو نیکیوں کے سکہ چلتا ہے، یہاں تو سونے چاندی کا سکہ کسی کام کا نہیں، یہاں تو جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں وہ زیادہ مالدار ہے، اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، دنیا میں بھلے ہی وہ 7 بر اعظم کا وزیر رہا ہو، 7 بر اعظم کا بادشاہ تھا، لیکن یہاں تو وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو دوزخ کے لیے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ تو
عنقریب انسان کو پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم میدان حشر میں پہنچو گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی مال و دولت کی کثرت انسان کو آخرت سے غافل کرے، اس کو انسان اپنے لیے مفید سمجھے، ہرگز ایسا نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم رکھتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کا جواب اس طریقے سے ہے کہ انسان کو جب قبر اور موت کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی ایک دن مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تو بات ہمیں بھی پتہ ہے بھائی، مرنا سب کو ہے، قبر میں سب کو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی تمہیں جو علم حاصل ہے وہ علم سرسری علم ہے اور اس کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی جو تمہاری حالت لگی پڑی، یعنی تمہیں اس کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کا منہ دیکھو گے، ضرور دیکھو گے دوزخ کا منہ تم سب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب انسانوں کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، سبھی انسانوں کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط ہوگی جو دوزخ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لگائیں گے، یعنی میدان حشر، پھر آگے دوزخ، پھر اس کے بعد جنت۔ تو میدان حشر سے جنت کی طرف ایک پل ہوگا اور وہ پل جو ہے دوزخ کے اوپر ہوگا، اور اس پل کے اوپر سے جنت کی طرف جانا ہوگا۔ کچھ لوگ تو اس پل کے اوپر جب چڑھیں گے تو بجلی کی چمک کی طرح دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے، جیسے بجلی چمکتی ہے، بارشوں میں دیکھیں بجلی کڑکتی ہے، یہاں چمکتی فوراً وہاں کڑکتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ مومن ایسے پکے ایمان والے، ایسے اعمال والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے کہ وہ جیسے ہی پل صراط پر قدم رکھیں گے دوسرے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ کچھ مومن لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل صراط پر ایسی تیز رفتاری سے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہے، اور کچھ ایسے رفتار سے گزریں گے جیسے تیز رفتار اونٹنی پہ کوئی بیٹھا ہو، وہ تیز رفتار اونٹنی اس کو بھگا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس طریقے سے پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ اپنے قدموں سے چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور کچھ چلنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، گھسٹ گھسٹ کر چل رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو چلتے ہوئے انتہائی زخمی ہو کر دوزخ میں گریں گے، دوزخ کے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے اوپر سے اس طرح کھینچ کھینچ کر ان کو نیچے گرا رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوزخ کے اوپر سے تو ہر ایک کو گزرنا ہی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دوزخ کا منہ نہیں دیکھنا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سبھی کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہو۔ کچھ دوزخ کے اندر گر جائیں گے، کچھ آگے پار کر جائیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو ضرور بضرور دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے۔ یقین کی آنکھوں سے کیا مطلب؟ یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ علم تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ آپ کو آگ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ آگ کا علم ہے، ٹھیک ہے، علم الیقین ہے، یقینی طور پر اگر اس کا علم حاصل ہو جائے۔ ایک ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ کسی چیز کو جلا رہی ہے، اب آپ کو آنکھوں والا یقین حاصل ہو گیا۔ تو جب انسان دوزخ کے اوپر سے گزرے گا تو اس کو آنکھوں والا یقین حاصل ہوگا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا دوزخ میں کیسے لوگ جل رہے ہیں اور کیا اس کی حالت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، اس نعمت کو تم نے کیسے خرچ کیا؟ اے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ علم بھی تو ایک دولت ہے، ایک نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال کیا ہے کہ علم پر عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے علم کے بارے میں کہ علم دیا تھا
اس کی کیا کارگزاری ہے، اس پر کیا عمل کیا، میری اس نعمت کو تم نے کیسا استعمال کیا۔ جوانی بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مال بھی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے اور انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی دنیا میں انسان نہایت عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار کر آخرت کے بھیانک ماحول میں پہنچ گیا، قبر کے بھیانک ماحول میں پہنچ گیا کہ دنیا میں اس نے عیاشیاں کی، اس کو مال و دولت کے نشے نے گناہوں میں ایسا ڈال دیا کہ اس کو اللہ بھول گیا، اس نے اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اب جب قبر میں پہنچے گا یا آخرت میں پہنچے گا اور آخرت کی تکلیفوں کا سلسلہ اس پر شروع ہوگا، پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے عیش و آرام میں کتنا وقت گزارا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ ذرا کیا تمہیں آرام ملا تھا، تم نے کبھی عیش دیکھا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا انسان جس نے ساری زندگی دنیا میں نعمتوں میں گزاری ہو، کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو، اس کو ایک دوزخ کا چکر لگا کر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی؟ وہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، میں تو ایسا لگ رہا ہے ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں۔ یعنی آخرت کی وہ سزائیں اور آخرت کی جو دردناک تکلیفیں ہیں وہ انسان سے سب کچھ بھلا دیں گی، دنیا کے سب عیش آرام راحت سب بھول جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا کتنا وقت تم نے عیش میں گزارا؟ تو بولے گا کہ ہم نے تو کبھی عیش کا زمانہ دیکھا ہی نہیں۔ جیسے عورتوں کی عادت ہے، ساری زندگی ان کو کھلائیں آپ، کبھی کوئی بات خلاف طبیعت سامنے آ جائے تو عورت کیا کہتی ہے، میں نے تو تیرے پاس کبھی کوئی عیش دیکھا ہی نہیں، میں نے تو تیرے پاس کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیز سب کچھ بھلا دیتی ہے اس سے، حالانکہ یہ تکلیف کیا ہے دنیا کی۔ تو وہ آخرت کی جو تکلیف ہوگی وہ دنیا کی ساری راحتوں کو بھلا دے گی انسان سے۔ تو انسان سے ضرور بضرور اس دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی ریس میں ایسے غافل نہ ہو جاؤ، مال و دولت کی جمع کرنے میں کمانے میں ایسا غافل نہ ہو جاؤ کہ انسان اپنی آخرت کو بھلا دے اور اپنی قبر کو بھلا دے، اللہ کو بھلا دے کہ ان قریب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی، خواب ختم ہو جائے گا، انسان بیدار ہو جائے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا بویا، اب کیا پھل مل رہا ہے۔ تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارے اور اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہر چیز کا مجھے اللہ کو حساب دینا پڑے گا، اپنی زندگی کے ہر وقت کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور اس قرآن پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ